ہجرے کی پہلی رات ہے، جہنم سے آزادی کا اشرہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جامع مسجد فیضان غوث پاک میں طاق راتوں کی بڑی ہی پیاری روحانی محفلوں کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماشاءاللہ کئی خوش نصیبوں نے اس مسجد میں سنت اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔ اللہ ان کا اعتکاف بھی قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ ہمیں کون ہے جس کی پریشانیاں نہیں ہیں، مصیبت نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے؟ پرابلمز ہیں اور سولوشن بھی پتہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ سولوشن کے بجائے کہیں اور جا رہے ہیں۔ دو سولوشن یاد رکھیے، ہر پرابلم کا اس میں سولوشن ہے۔ کی آف سولوشنز دعا، اللہ سے دعا کریں اور درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ دعا کے بارے میں رب خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور رمضان کی یہ راتیں تو سبحان اللہ رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں، ادھر سے ندا لگائی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی اس کا سوال کی پورا کیا جائے، مگر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کی بجائے ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، کبھی اس سے سورس، کبھی اس کے پاس۔ ارے جہاں سے حل ہونا ہے وہاں سر کیوں نہیں جھکاتے، ادھر ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اور خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی۔ تو یہ دو چیزوں کو پکڑ لیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر ہوگی۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں دو ٹاپک انشاءاللہ ڈسکس کرنے ہیں، اور دونوں انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیلۃ القدر پر۔ لیلۃ القدر کتنی عظیم رات ہے، پہلے یہ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر کسی بات کو صرف ڈسکس کر لیا جائے، صرف اس کا ذکر آ جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی کہ قرآن میں ذکر آ گیا۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء فرماتے بھی ہیں کہ قرآن، پورے قرآن پاک میں ایک ہی مہینے کا ذکر آیا ہے، اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک ہی خاتون کا ذکر آیا ہے، وہ عظیم خاتون کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک میں ایک ہی صحابی رسول کا ذکر ہوا ہے، نام لے کر صراحت کے ساتھ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی اب دیکھیں ڈسکس ہونا کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے، مگر اس رات کو یعنی لیلۃ القدر کو صرف ڈسکس نہیں کیا گیا، صرف ذکر نہیں کیا گیا، اس کی امپورٹنس اتنی ہے کہ اس رات کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی پوری سورت نازل کی گئی، سورہ قدر کے نام سے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف دیٹ نائٹ، ٹھیک ہے؟ اب اس کا بہت خوبصورت شان نزول بھی ہے، ہم انشاءاللہ اس پوری سورت کو سمجھتے ہیں، پھر میں اس کا شان نزول بھی بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہاں ایک کوسچن ذہن میں آتا ہے کہ جناب قرآن تو ہم نے یہ پڑھا یا سنا کہ جبریل امین تھوڑا تھوڑا لے کر نبی پاک کے پاس حاضر ہوتے تھے، کبھی مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، تو لیلۃ القدر میں پورا قرآن کیسے نازل ہوا؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مفسرین نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور پھر آسمان دنیا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس پر بتدریج وقتاً فوقتاً 23 برس کے عرصے میں قرآن جبریل امین لے کر حاضر ہوتے رہے، مختلف وحی کی صورت میں، مختلف آیتوں کی صورت میں، اور یہ قرآن اس طرح نازل ہوا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب قرآن کوسچن کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو جواب ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ہم تو قرآن سے سیکھنے بیٹھے ہیں، ہم کیسے آنسر دے دیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو سبحان اللہ علماء ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جب بہت ہی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا، تو قرآن پہلے خود ہی کوسچن کریٹ کرتا ہے، انفسائز کرنا ہے، سمجھانا ہے دیر از سم تھنگ کمنگ بگ، بڑی کوئی چیز آنے والی ہے اگلی، تو غور کرو۔ اللہ فرما رہا تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا۔ اسی انداز کو آپ سورہ قارعہ میں بھی دیکھا آپ نے، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ اس کے بعد خود اللہ نے ڈیفائن کیا کہ قارعہ کیا ہے، قیامت کی اس میں ڈیفینیشن موجود ہے۔ یہاں قرآن فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ویری نیکسٹ آیت میں اب اس کی ڈیفینیشن ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
ہاں اب بڑا کمال کا کوشچن ذہن میں آتا ہے جناب، یہ 1000 مہینے کیوں؟ 1000 مہینے بنتے ہیں 83 years and 4 months. 100 سال ہو جاتا، 50 سال ہو جاتا، کوئی راؤنڈ فگر ہو جاتا نا. 1000 مہینے پرٹیکولرلی کیوں ذکر ہوئے؟ سبحان اللہ. اس کے بہت بہت سارے شان نزول ہیں. ایک بہت خوبصورت شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے کا واقعہ سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، اور اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ 1000 مہینوں تک انہوں نے روزے رکھے. 1000 مہینوں میں ان راتوں میں انہوں نے عبادت کی، یعنی دن میں روزہ، رات میں قیام، اور اسی حالت میں جہاد بھی کیا، اور ٹھیک ٹھاک جہاد میں شرکت کی. اور پھر بڑا طویل واقعہ ہے کہ ان کو بڑی سازش کر کے کفار نے بڑی تکلیف دے کر آپ کو شہید کیا. پھر ان کفار پر عذاب بھی آیا. یہ پورا تفصیلی واقعہ نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے ڈسکرائب کیا. اب صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ اگر یہ واقعہ جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں تو نارملی ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار کمال کی ہستی تھی، 1000 مہینے عبادت کی، کتنی لمبی عمر ہوگی، اور کتنا اللہ کی راہ میں کام کیا انہوں نے، اور شہید بھی ہو گئے. مگر صحابہ کرام کا مائنڈ سیٹ بڑا کمال کا تھا. وہ افسردہ ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پچھلی قوم والے تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ان کی تو عمر ہی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ 1000 مہینے تو روزے رکھے انہوں نے. 83 ایئرز کون روزے رکھتا ہے؟ اور 83 ایئرز کی راتیں بھی عبادت میں گزری. تو ہماری تو اگر لائف 83 ایئرز ہو بھی جائے تو کچھ بچپن کے سال نکال لیں، 65 کے بعد تو ویسی جان نہیں بچتی عموماً. تو پھر ہم کیسے کریں گے یہ ساری عبادت؟ ہم تو پیچھے رہ گئے. سبحان اللہ. صحابہ کرام نیکیوں میں پیچھے رہنے پر افسردہ ہوتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 2000 گز کا بنگلہ دیکھ لے تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، کسی کی V8 دیکھ لے تو پرابلم ہو جاتی ہے، نیا آئی فون کسی کے ہاتھ میں دیکھے تو ہمیں ٹینشن ہے، فلاں نے جناب یہ کیسے کپڑے پہن لیے، یہ اتنی ترقی کیسے کر لی، 2 فیکٹریاں لگا لی، وہ فلاں ملک پہنچ گیا. کسی کے بیرون ملک جانے سے ہمیں اپنا ملک برا لگنے لگ جاتا ہے. ارے بھائی جہاں رہتے ہو اپنے گھر پہ تو خوش رہو. ہمارا دماغ ہی عجیب ہے، ہم لوگوں کی دنیا میں ترقی دیکھ کر ٹینشن میں آتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، آپ کتنی بھی ریس لگا لیں، آپ سے آگے کوئی نہ کوئی نظر ہی آئے گا آپ کو. کہاں تک جاؤ گے بھائی؟ جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر ادا کریں. کمپٹیشن نیکیوں میں کرنا ہے. یہ سوچو نا کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا. یار میری عمر کا ہے اور عالم دین بن گیا مگر میں نہیں بن سکا. ایج مجھ سے چھوٹی اور حافظ قرآن ہے، مجھے قرآن پراپر پڑھنا نہیں آتا. یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اب اس پہ کمپٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام. کہتے حضور وہ تو آگے بڑھ جائیں گے. اچھا تو نبی پاک کو انہوں نے جب یہ عرض کیا تو پیارے آقا بھی غمزدہ ہو گئے کہ میری امت تو واقعی پیچھے رہ جائے گی. سبحان اللہ. قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو، یہ رب کو کب گوا رہا ہے. اچھا غم کیوں طاری ہوا؟ ہمارے لیے. اے امتیوں تم سے پیار کتنا ہے، وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. اب نبی پاک رنجیدہ ہوئے نا تو جبریل امین یہ سورہ قدر لے کر نازل ہوئے. حضور غمزدہ نہ ہو، آپ کی امت کو زندگی میں ایک بار نہیں، ناٹ ان ونس ان لائف ٹائم، ایوری ایئر، ہر سال ایک رات ایسی عطا کر دی گئی ہے کہ اگر کوئی اس ایک رات میں عبادت کر لے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینے والی وہ عبادت جس میں دن میں روزہ تھا، رات میں قیام تھا، جہاد بھی تھا، شہادت بھی تھی، اللہ آپ کی امت کو اس ایک رات کی عبادت کے صدقے 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. آپ پہ علماء تو علماء ہے نا، مفسرین تو ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں نا. فرمایا یہ نہیں کہا حضرت شمعون جتنی عبادت 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا قرآن نے، خیر من الف شہر. قرآن نے کہا 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اب کتنی بہتر ہے وہ اللہ جانے، اس کی عطا سے اس کے حبیب جانے. ہمارا تو کام بن گیا نا، ہم تو نکمے لوگ ہیں. ایک رات ایسی، اور ہر سال وہ رات آتی ہے. اچھا پھر ہم پر اور کرم کیا ہوا؟ ہمیں یہ نہیں کہا کہ سال میں کوئی بھی رات ہے ڈھونڈتے رہو پورا سال. نہیں، پیارے آقا نے ہمارے لیے، اس امت کے لیے کیا بڑا احسان کیا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مرکز میں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف کیا. 20 دن گزارنے کے بعد جب 2 عشرے ختم ہو گئے، پیارے آقا اپنے خیمے سے باہر آئے اور کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں 20 دن اعتکاف کیا، مگر اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات ہے. تم میں سے جس کو اعتکاف کرنا میرے ساتھ کر لے. اس کے بعد سے سبحان اللہ یہ آخری 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ زبردست طریقے سے رائج ہوا. مبارک انہیں جو آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا فرماتے جس نے اللہ کی رضا کے لیے، ایمان کی حالت میں ثواب کمانے کے لیے رمضان میں یہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا، حدیث پاک کا مضمون، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو مبارک ہونے جو اعتکاف کر بیٹھے ہیں، مگر جو اعتکاف کر چکے
خدارا مسجد کا تقدس یاد رکھیے گا, فضول باتوں سے بچنا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے, اس کا پروٹوکول ہے نا, کسی بڑی جگہ جاتے تو اس کا احتیاط, اس کا پروٹوکول, اس کے آداب ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں آپ اس لیے نہیں آئے کہ کھائیں پیئیں ہنسی مذاق, نہیں, عبادت کریں, ذوق و شوق کے ساتھ رہیں, آنسو بہائیں, دعائیں مانگیں. آپ تو خوش نصیب ہیں, اب تو جو بھی لیلۃ القدر ہوگی آپ کو مل جانی ہے انشاءاللہ, آپ اللہ کے گھر میں ہی ہوں گے. تو یہ تو ہو گئی بات ان لوگوں کے. اب ہم جیسے لوگ جو اعتکاف میں نہیں ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لیلۃ القدر کو ٹارگٹ کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آج آپ ہم سب علم دین کی اس محفل میں بیٹھے ہیں. 5 طاق راتیں انشاءاللہ یہاں اجتماع ہوگا, آپ یہاں بھی تشریف لائیں, اور بھی دعوت اسلامی کے تحت پورے پاکستان پوری دنیا میں اجتماعات ہو رہے ہیں, فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول عبادت بھی کریں. جیسے ماشاءاللہ یہاں صلاۃ التسبیح ہوئی, تو میں 5-6 ٹپس دیا کرتا ہوں, دوبارہ دے دیتا ہوں, اللہ کرے کوئی عمل کرے گا تو مجھے بھی کچھ ثواب مل جائے گا. کہ آپ ان 5 راتوں میں پہلے, اچھا یہ بھی بڑی خوبصورت بحث ہے کہ 5 میں سے کون سی رات ہے. قرآن پاک میں ایک اشارہ موجود ہے, اور ہمارے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کی 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے. اور وہ اشارہ کیا ہے, سورہ قدر میں لیلۃ القدر 3 بار آیا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 3 بار آیا. تو لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ 9 حروف ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کریں گے نا تو 9 حروف ہیں. 9 ملٹیپلائی بائی 3 27. تو علماء فرماتے ہیں یہ قرآن میں ہی اشارہ ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہے. مگر ایک حدیث میں یہی فرمایا کہ 5 میں سے کوئی بھی رات ہے. تو گویا ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے, بے شک 27ویں کو زیادہ اہتمام کر لیں, ورنہ 5 طاق راتوں کو ٹارگٹ پہ لے لیں. تو کرنا یہ ہے, پہلے یہ ذہن میں بنا لیں کہ 83 ایئرز 4 مہینے میں عبادت نہیں کر سکتا, یہ تو پاسبل نہیں ہے میرے لیے. ایک رات مس نہیں کرنی ہے کہ اس سال ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے ان 5 راتوں کو فل ٹارگٹ پہ لے لینا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے, میں چند باتیں بتا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. کہ اس میں عشاء کی نماز اور فجر کی نماز, ویسے یہ سارا سال کیا کریں کہ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ ٹارگٹ کر لیں کہ عشاء اور فجر مس نہیں کرنی, پوری تراویح بھی پڑھیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ لیلۃ طاق راتوں میں کچھ نوافل پڑھیں, جیسے آپ نے ماشاءاللہ صلاۃ التسبیح پڑھی, جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بعد میں کچھ نوافل پڑھ لیں, 4 نفل پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, لیلۃ القدر کی نیت سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, 2 کام ہو گئے. تیسرا, آپ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں اس رات میں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں, اللہ توفیق دے تو کوئی ایک پارہ پورا پڑھ لیں. ابھی تو رات بہت لمبی ہے نا, رات آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا. یعنی میں دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہماری اس مسجد میں اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جو 5 راتیں پوری عبادت کرے گا اس کو 25 لاکھ روپے ملیں گے, میرا خیال ہے روڈیں بھی بھر جائیں گی اور کوئی فجر تک نہیں جائے گا باہر. تو بھائی 20-25 لاکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب اس ایک رات میں ملنا ہے, اور سب کی مغفرت. سبحان اللہ, فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تو ہمیں اس رات کو مس نہیں کرنا ہے. اب آتے ہیں, 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی, آپ کچھ ذکر و اذکار کریں. ان 5 راتوں میں ہو سکے تو 313 بار درود پاک پڑھ لیں, 111 بار کلمہ پاک پڑھ لیں, پھر سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, جتنا ذکر الہی اور درود پاک کر سکتے ہیں وہ بھی کر لیں. 4 ہو گئی باتیں. 5ویں نمبر پہ آپ ایک کام کریں کہ اس رات جو ہے آپ, اگر والدین حیات ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. یعنی اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ طاق رات بھی ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں. ماں ساتھ ہے تو اس کی دعائیں لے لیں, والد موجود ہے تو ان کے ہاتھ چوم لیں. اس رات 5 راتوں میں ان کی دعائیں لیں. اللہ اکبر, یو آر سو لکی اگر آپ کے ماں باپ رمضان میں آپ کے ساتھ ہیں. جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے پوچھو کتنا یاد آتے ہیں. تو اب 5 راتوں میں ہو سکے تو ماں باپ کو کچھ ایصال ثواب کریں, اور پاسبل ہو تو قبرستان تھوڑی دیر کے لیے ان سے سمجھ لیں روحانی ملاقات کے لیے چلے جائیں, وہاں جا کے سورہ یاسین سنا دیں انہیں. 5 ہو گیا. 6 نمبر پہ ایک کام کریں کہ ان 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ چیریٹی کریں. 50 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, جیسی آپ کی حیثیت, 10,000 روپے, 1 لاکھ روپے, لفافے بنا لیں 5, تاکہ مس نہ ہو. ٹھیک ہے, 6 کام ہو گئے. 7واں کام آپ یہ کریں کہ اس رات کوئی نہ کوئی علم دین کی مجلس میں بیٹھیں, جیسے آپ ماشاءاللہ بیٹھے. علم سیکھنا بڑی نیکی ہے. جس نے یہ 7 کام کیے اور 5 رات کیے, 5 میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہوئی, اس کی وہ عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے گی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب یہ ٹارگٹ آپ کا کرنا ہے کام, اور بھی آپ ایڈ آن کر لیں. یہ تو مجھے 7 کام یاد آئے, آپ اور بھی نیکیاں ایڈ کر سکتے ہیں. اللہ توفیق دے کسی مریض کی عیادت کر لیں, یہ بھی جناب نیکی ہے. تو انشاءاللہ اس یعنی ملٹی پلائی ہوتا جائے گا. اگر آپ جس طرح دنیا میں ہم اسکیم, کوئی حکومت کہتی ہے نا فلاں تاریخ کے بعد ٹیکس لگ جائے گا, تو بندہ اس سے پہلے سارے کام نپٹا رہا ہوتا ہے, اپنے مال بھی منگوا لیتا ہے, ایکسپورٹ بھی کر دیتا ہے, ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی کنٹینر چڑھا دیتے ہیں. یار چڑھا دو بھائی, بعد میں ڈیوٹی لگ جائے گی. اتنا سوچتے ہیں یار, یہ ڈیڈ لائن ہے, یہ ڈیٹ ہے. دنیا کے لیے ساری ڈیڈ لائنیں پتہ ہیں, دنیا کی ساری آفرز ہمیں ایکسیپٹ کرنی ہے. یہ قرآن نے آفر دی ہے.
یہ شریعت نے ہمیں موقع دیا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا, وی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو. ابل تو اللہ کرے ہمیں مل جائے, ابھی بھی نہیں پتا کہ ہم آخری شب تاک رات تک زندہ رہیں گے کہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. آج صبح جب میں فجر کے بعد گھر پہنچا تو مجھے ایک میسج آیا, ہمارے بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں, سکھر میں ہوتے ہیں, اور انہوں نے مجھے بتایا 43 ایئرز ان کے بھائی کی ایج تھی, اور وہ اس سال رمضان میں عمرے پر بھی تھے. وہاں پہنچے تو ان کو دل میں تکلیف ہوئی, ڈاکٹرز نے کہا پیدل نہیں چل سکتے. انہوں نے پھر بھی ہمت کی, کچھ ٹریٹمنٹ کروایا, عمرہ کیا. عمرے کے بعد ڈاکٹروں نے کہا آپ کے دل کا پرابلم ہے, آپ کا آپریشن ہوگا. گھر والوں نے کہا مکے میں ہی آپریشن کروا لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, بہتر ہے آپ پاکستان لے جائیں. وہ پاکستان لے کر آئے, اور یہاں آنے کے بعد ان کا وصال ہو گیا. جمعرات کی رات ان کا وصال ہوا, جمعے کو ان کا جنازہ ہوا. اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. مگر میں سوچتا رہا جب میں نے اس کی پکچر دیکھی کہ میں تو اس سے 7 سال بڑا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کبھی پتہ ہی نہیں چلا دل کی کوئی بیماری تھی. ڈاکٹر کہتے ہیں 10 سال سے پرابلم تھا, اب دل اتنا کمزور ہو گیا کہ وال چینج کرنا پڑے گا. اور جب آپریشن ہوا تو اس کی باڈی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور جو بھی معاملہ تھا آخری وقت آ گیا. خیر میں تو رشک کرتا رہا کہ عمرہ کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہ گناہ معاف کروا کے آیا. شب جمعہ رمضان کا مہینہ انتقال ہوا, اور جمعے کو جناز قبر ملی. تو اور انسان کو کیا چاہیے, جانا تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے. اللہ ایمان والی, عافیت والی, اور اے کاش ایسی موت دے کے دنیا میں جانے کے بعد بھی قبر جنت کا باغ بن جائے. لیکن یہ زندگی ہے, کسی کے تصور میں نہیں ہوتا ہے. یار یہ چلا گیا, ہمارے ساتھ تھا بھائی, بالکل فریش تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے. لوگ بعد میں باتیں کریں گے کہ یار وہ تو ہمارے ساتھ تھے, چلے گئے. تو بھائی ہمیں خود جانے کی تیاری کر لینی چاہیے نا. تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ تاک رات, یہ لیلۃ القدر کہیں ہماری آخری لیلۃ القدر نہ ہو. تو پلیز مس مت کیجیے گا. یہ بالکل کمر بستہ ہو جائیں. ابھی یہاں کے اجتماع سے فارغ ہونا, فریش ہونا ہے, گھر جا کے تھوڑا فریش ہو جائیں, پھر مسجد میں آ جائیں, اپنے گھر میں کوئی کونا پکڑ لیں. میں جانوں میرا رب جانے, آج میں نے قرآن پڑھنا ہے, آج میں نے تسبیح پڑھنی ہے, آج اس کو منانا ہے, آج رو رو کے دعائیں کرنی ہیں. جتنا ہو سکے آپ ان 5 راتوں میں نیکیاں کیجئے. اللہ مجھے بھی یہ ساری طاق راتیں خوب اپنی رضا والے کام میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. اب بات کرتے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کی جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے, کیسی ہستی ہے جس کا دیدار عبادت. سیدنا ابو بکر صدیق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, مولا علی کو جب دیکھتے نا تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ ایسے کیوں دیکھتے ہیں مولا علی کو؟ تو کہتے ہیں میں نے نبی پاک کی وہ حدیث سنی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کا حضرت علی سے پیار کیسا تھا, صحابہ کرام اور اہل بیت یوں ماشاءاللہ آپس میں وہ اتفاق اور اتحاد. اور مولا علی کی شان تو اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے. آج جمعے میں بھی ہم نے ان کا ذکر خیر کیا, ان کے بارے میں حدیثیں, قرآن کی آیتیں سنی. سبحان اللہ, نبی پاک فرماتے جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے. اب سبحان اللہ, یہ اب غور سنیں کیسا مرتبہ ہے کہ نبی پاک جس کے مولا ہیں حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں. اور یہ مولا علی کہنا کوئی غلط نہیں ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. لوگوں کو خواہ مخواہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ بھائی مولا تو اللہ کو کہتے ہیں, تو بھائی آپ ایک عالم دین کو بھی تو مولانا کہتے ہیں, تو وہ پھر کیا ہو گیا, اس کو کسی کو ٹینشن نہیں آتی. مولا علی میں ٹینشن آ جاتی ہے. بھائی مولا کے عربی کے ہم عربی دان تو ہے نہیں. مولا اللہ کی بارگاہ میں جب کہیں گے تو وہ پروردگار خالق و مالک ہوگا. عام لوگ ایک دوسرے کو اگر کسی کو کوئی مولا کہتا ہے, اس سے مراد دوست ہوتا ہے, اس سے مراد مددگار ہوتا ہے. تو یہاں بمانا یہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم اللہ کے بندے ہیں نا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں نا آپ کا بندہ ابھی تک نہیں آیا, تو یہاں کیوں خیال نہیں آتا کہ کیا یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے جس نے کہا میرا بندہ تو میری عبادت کرتا ہے؟ نہیں, بندے سے مراد یہ چینج ہو گیا نا. یہاں بندے سے مراد ہوا کہ آپ کا کام کرنے والا, آپ کا امپلائی نہیں آیا, آپ کا بھائی نہیں آیا. یہاں یہ مراد ہوتا ہے. یہاں یہ مراد نہیں ہوتا آپ کہ یار وہاں بھی تو بندہ ہے. بھائی وہاں بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں بولا جائے گا اس کے معنی ہے بندگی کرنے والا, عبادت کرنے والا, رب سمجھنے والا رب کو. میرا بندہ آیا ہے, آپ کا بندہ آ رہا ہے, اس سے مراد یہ کہ میرے آفس پہ کام کرنے والا بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا. تو امید ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا, کنفیوز نہ ہوا کریں. جب حدیث میں صراحت کے ساتھ نبی پاک نے فرمایا من کنت مولا, جس کا میں مولا, فعلی مولا, بیارہ کا فرمان ہذا علی مولا, کہ مولا علی اس کے مولا ہیں, تو ہمیں اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کی ایک اور شاندار شان سنتے ہیں. اور قرآن پاک میں سبحان اللہ مولا علی کی جو تفسیر قرآن پہ دسترس تھی, مولا علی شیر خدا کا جس طرح یوں سمجھیے کہ قرآن پر عبور تھا, جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو اللہ کرے کہ بس آج ہم سنتے جائیں. وہ حدیث میں دوبارہ پڑھ دوں, من کنت مولاہ فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اور آقا فرماتے ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ, اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما, جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما. تو مولا علی سے جو محبت ہے وہ ایمان کا یوں سمجھیے ٹیسٹ ہے. اور یہ صحابہ کرام کا انداز بھی تھا. جب کسی کو چیک کرنا ہوتا ہے نا اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے, دیکھتے تھے مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے. جو مولا علی کے بارے میں جس کے دل میں گڑبڑ ہوتی تھی فرما دیتے تھے اس کی دل میں ایمان نہیں ہے, منافقت ہے. ایمان اور نفاق کی پہچان ہے مولا علی. تو آج بھی جب آپ کو یہ نظر آئے کہ مولا علی کے بارے میں کوئی مائنس ہے, کنفیوز ہے یا کنفیوژن پھیلاتا ہے, اس سے میں دور رہنا ہے. ہم نبی پاک کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں, مولا علی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں الحمدللہ. یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے جناب. اب آگے چلتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کس قدر قرآن پاک پر عبور رکھتے تھے کہ ایک بار حضرت مولا علی کا دور خلافت تھا, نماز عشاء ہوئی تو مولا علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ ذرا مجھے تنہائی میں ملنا. پہلے سمجھ لیجیے حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہیں. یہ سلطان المفسرین کہلاتے ہیں. وہ شخصیت ہے جنہیں پیارے آقا نے یہ دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما. اور اتنا قرآن کی تفسیر آپ کو آتی تھی کہ آپ فرماتے تھے اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے نا میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا. یعنی قرآن کے اندر ایسا غوطہ لگاتے تھے اور قرآن سے ایسے علوم نکال کر لاتے تھے. مولا علی نے کہا مجھے ذرا اکیلے میں ملیے گا. نماز سے فارغ ہوئے تو مولا علی نے جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے. اے عبداللہ ذرا اس میں جو الف کا معنی ہے ذرا بتاؤ نا. الحمدللہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے الف کا معنی کیا ہے. عبداللہ خود بھی بہت بڑے مفسر تھے مگر سامنے شیر خدا تھے. وہ تھے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کہا حضور آپ ہی بتا دیجئے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں مولا علی نے لفظ الف پر تقریر شروع کی, الف کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. فرماتے ہیں کئی گھنٹے گزر گئے اور مولا علی صرف لفظ الف کی تفسیر فرماتے رہے. پھر کہتے ہیں میں نے مولا علی نے کہا کہ اے عبداللہ الف کے بعد جو لام ہے اس کا معنی بیان کرو. کہتے حضور آپ ہی بیان کیجئے. مولا علی لام کی تعریف بیان کرنا شروع کی. فرمایا تعریف کرتے کرتے کئی گھنٹے گزر گئے, ابھی قرآن پاک کی پہلی آیت کے پہلے لفظ الحمد کی پوری وضاحت ہوئی کہ اذان فجر ہو گئی. عشاء کی نماز کے بعد یہ محفل شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین نہیں, لفظ الحمد کی پوری تعریف جب تک امام مولا علی نے وضاحت کی تو اس میں جناب پوری رات گزر گئی. کتنا علم تھا قرآن پر, کیسا عبور تھا قرآن میں, کتنا غور تھا. ہائے ہائے ہائے, ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو میں پنجتن کا غلام ہوں, مجھے مولا علی سے بڑا پیار ہے, مگر بتاؤ نا ہم قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں, ہمیں قرآن کا کتنا علم ہے, ہم قرآن سے کتنی محبت رکھتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے قرآن کریم کتنی جامع کتاب ہے. مولا علی قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھے تو ایک ہی لفظ کی وضاحت میں پوری رات گزر گئی. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے. ایچ اینڈ ایوری چیز کا جو حکم ہے یا اس کے بارے میں ڈیٹیل قرآن میں موجود ہے, ہم اس کو انٹرپریٹ نہیں کر پاتے, ہم اتنا سمجھ نہیں پاتے. ورنہ آج سائنس کی ترقیاں ہوں یا نئی ایجادات ہوں یا دنیا میں آنے والے نئے فتنے ہوں یا ان کے سد باب ہو, ہر چیز کا ذکر اور ہر چیز کا سولوشن قرآن میں موجود ہے. بس بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو تھامیں اور قرآن کے اندر غوطہ لگائیں, قرآن کو سمجھنے والے بنیں. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہم نے سنی کہ ہم جناب دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ ہمارے کسی کے گھر پہ جانا ہوتا ہے نا, غیر مسلموں کی کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. میں نہیں کہتا نہیں پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے, اگر آپ کو اپنی نالج میں اضافہ کرنا ہے شرعی طریقے سے درست ہے, اس میں کفریات نہیں آپ پڑھ رہے ٹھیک ہے, مگر اس پورے ریک میں قرآن پاک کی تفسیر نظر نہیں آتی. کوئی حدیث پاک کی کتاب, نبی حدیث کیا ہے, پیارے آقا کی باتیں ہیں. ہائے ہائے, نبی پاک کی گفتگو ہے نا, وہ گفتگو کیسی ہے جیسے کہ جن سے موتی جڑتے تھے. پیارے آقا کے مبارک الفاظ ہیں. ہم صراط السلام میں تو کہتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. فلاں کے گولڈن ورڈز, فلاں کی سنہری باتیں, فلاں کے اقوال زریں بڑے پڑھتے ہیں لوگ. ارے میرے آقا نے کیا فرمایا اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. کوئی ایک کتاب تو میرے زیر مطالعہ ہو جس میں روز کی میں ایک نبی پاک کی بات سنوں کہ میرے محبوب نے کیا فرمایا, جس سے پیار ہو, اس کی باتوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے نا. تو نہ حدیث کی کتاب نظر آتی ہے نہ قرآن پاک کی تفسیر. ہاں قرآن پاک ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن وہ بھی جلدان میں لپٹا ہوا اور بتا رہا ہوتا ہے کہ کئی مہینوں سے کھلا ہی نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے.
تو اے مولا علی سے محبت کرنے والو، اے صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والو، یہ تو اب آخری عشرہ آ گیا ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے پکی دوستی کریں گے. قرآن کو انڈرسٹینڈ کیجئے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، صحابی رسول جن کا میں نے ذکر کیا، سلطان المفسرین، کہتے ہیں ان القرآن شافع و مشفع، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی. فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے، قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا. ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جو قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دے گا. بدقسمتی سے آج ایسا ہی ہے کہ قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. فرمایا قرآن اسے جہنم میں دھکیل دے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے کئی بار سنایا ہے لیکن یہ ریلیونٹ بنتا ہے. ہمارے گھروں کا اس وقت حال یہی ہے. رمضان میں شاید کچھ تلاوت ہو رہی ہوگی، مگر اس کے بعد کیا قرآن سے ہمارا کنیکشن ہے. ایک شخص نے ایک امام صاحب کی، ایک مولانا صاحب کی اپنے گھر پہ دعوت کی. حضرت آئیے ذرا گھر پہ کھانا کھائیے، دعا بھی کر دیجئے. ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے چلا گیا. کھانا وغیرہ کھا کے امام صاحب دعا کر کے چلے گئے. بیٹا آیا، کہتا ہے ابو جان کمرے میں کون آیا تھا؟ کہا امام صاحب آئے تھے. کہا میرے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، غائب ہو گئے ہیں. کہتا کیسی بات کر رہے ہو، امام صاحب ہیں، تم نے کہیں بھول گئے؟ نہیں ابو میں نے یہیں رکھے تھے. بڑا پریشان کیونکہ پیسے زیادہ تھے، ٹینشن میں آ گیا. ابو کو سمجھایا، ابو کہ میں تو امام صاحب سے بات نہیں کروں گا، اتنی نیک شخصیت ہے، کوئی امام صاحب چوری کرنے تھوڑی آئے تھے، تم نے کہیں رکھ دیا ہوگا. کہتا نہیں ابو یہی رکھے تھے. بہرحال دل میں اس نے رکھی بات، پیسے زیادہ تھے، یاد تھے اس کو. 6 مہینے سال بعد، 1 سال بعد پھر انہوں نے امام صاحب کی دعوت کی. بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، اس کو اپنے پیسے یاد تھے. ابو کو دعوت یاد تھی، بچے کو پیسے یاد تھے. جیسے امام صاحب آئے تو ابو کھانا لینے گئے تو اس نے کان میں امام صاحب سے پوچھ لیا، امام صاحب ایک بات کہوں، ناراض مت ہوئیے گا. بولو بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ پچھلے سال بھی آئے تھے نا، میرے کچھ پیسے تھے، بڑے زیادہ پیسے تھے، آپ جب سے گئے وہ پیسے نہیں مل رہے. آپ ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا، آپ کو نظر آئے تھے. یہ سن کر امام صاحب رونے لگ گئے. اتنی دیر میں والد صاحب بھی آ گئے. بیٹے نے کہا میں نے امام صاحب سے پوچھا، وہ تو رو رہے ہیں. کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہیں نہیں کرنا تھا. امام صاحب کو کتنا دکھ ہوا. آپ معاف کر دیں، ہم آپ کو چور نہیں کہہ رہے، بس یہ بچہ تھا اس نے پوچھ لیا. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے. یہ سامنے آپ کی کبٹ کے اندر قرآن پاک ہے، ذرا نکالیے. انہوں نے قرآن پاک نکالا، کہا اس کو کھولیے. وہ جلدان کے اندر لپٹا ہوا تھا، اس کو کھولا تو سارے پیسے اس کے اندر پڑے تھے. کہا بیٹا جب کھانا لینے آپ کے ابو گئے نا تو پیسے بکھرے ہوئے تھے، میں نے پیسے سمیٹ کے قرآن میں رکھ دیے کہ روز تلاوت ہوتی ہوگی، آپ قرآن کھولیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پورا سال ہو گیا ہے آپ کے گھر میں قرآن نہیں کھولا ہے. سچ بتاؤ یہ حال نہیں ہے ہمارا؟ موبائل روز کھلتا ہے، بلکہ کئی بار کھلتا ہے، نماز میں بھی جی چاہتا ہے کھولنے کو. ابھی بیان کے دوران بھی کئی لوگ چیک کر رہے ہوں گے، چین نہیں آتا. مگر قرآن کھولنے کا جی کیوں نہیں چاہتا؟ اتنی دوری قرآن سے. آپ دوبارہ یہ حدیث سنیں کہ جو قرآن کو اپنا پیشوا بنائے گا، امام بنائے گا، قرآن اسے جنت میں لے جائے گا. اور جو قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دے گا، قرآن مجید اسے جہنم میں دھکیل دے گا. نہ کریں ایسا. یہی تو مہینہ ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، یہی تو مہینہ ہے اچھی نیتیں کرنے کا. اب آپ کہیں یار بیزی لائف ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، اتنے سارے کام ہیں، اب قرآن کا ٹائم کہاں سے نکالوں؟ کمال ہے. ویسے جو یہ جواب بھی دیتا ہے نا اس کو سوچنا چاہیے کہ سارے کام بعد میں، پہلے اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے میرے لیے. لیکن پھر بھی دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے کہ جناب بچے تو مدرسے میں جاتے ہیں، بڑے کہاں جائیں؟ ہم نے بڑوں کے مدرسے بنا دیے. مسجد میں آئیے، ہمارے امام صاحب ہیں، آپ فجر میں آ جائیں، عشاء کے بعد آ جائیں، آپ کو 10 15 20 منٹ پڑھا دیں گے، آپ کا مخارج ٹھیک کر دیں گے، آپ کی تلاوت ٹھیک کر دیں گے، پھر آپ خود ہی پڑھ لیں، پھر خود ہی ترجمہ تفسیر سنیں. اب تو دعوت اسلامی والوں نے تفسیر قرآن آن لائن بھی کر دی ہے، اس کی آڈیو بھی جاری کر دی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ذہن بن جائے، ورنہ جس کا ذہن ہوتا ہے نا، نیا سافٹ ویئر آ جائے، نئی کوئی اپلیکیشن آ جائے، خود ہی ڈھونڈ کے اس کا ٹیوٹوریل بھی ڈھونڈ لیں گے، اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے، 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے یار اس کے بینیفٹ بتاؤ، اس کا طریقہ بتاؤ، میں آ رہا ہوں تیرے گھر پہ بھائی، مل کے سیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے. آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، کیسے سرچ کرنا ہوتا ہے، کیسے سب کر لیں گے. قرآن کے بارے میں یار ابھی تو واقعی مشکل ہے، اب تو کیسے پڑھیں گے؟ یعنی جس کو نہیں کرنا نا، ایک جملہ یاد کر لیں، امیر علیہ سنت کا بڑا تاریخی جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں جس کو کرنا ہو نا اس کے لیے راستے بہت، جس کو نہ کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت. فیصلہ آپ کر لیں. اگر کرنا ہے، مجھے قرآن سیکھنا ہے، تو جس کو دیکھے نا وزن کم کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں یار مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا، یار میٹھا آتا ہے تو کھا لیتا ہوں، بریانی نہاری مغز چھوڑا ہی نہیں جاتا، تو اس کا نہیں ہوتا کم. اور آپ نے دیکھا جس نے ٹھان لیتا ہے کرنا ہے تو وہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے اور اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، وہ اپنی باڈی کو ٹھیک کر لیتا ہے. اصل بات ذہن کی ہے. جس دن آپ نے قرآن کو پریورٹی دی نا، جس دن آخرت کو پریورٹی دی کہ مجھے جنت میں جانا ہے، میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، میرا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ میں نے اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے، مجھے مار نہیں کھانی قبر میں، کیونکہ اگر قبر میں مار پڑی تو مارا جاؤں گا.
وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا, وہاں آگ ہوگی, وہاں سانپ ہوں گے, وہاں بچھو ہوں گے. ارے ادھر تو تکلیف ہوتی ہے, 4 دوست آ جاتے ہیں, فیملی کھڑی ہو جاتی ہے, ڈاکٹر کے پاس کوئی گاڑی میں بٹھا کے لے جاتا ہے, طرح طرح ہوں گے ہم. کیوں نہیں سوچتے اس قبر کے بارے میں؟ کیوں آپ پلان نہیں کرتے؟ نمازیں قضا کرتے ہیں, ابھی رمضان جائے گا, ابھی ماشاءاللہ کیسی رونق لگی ہے, پھر تو ڈھونڈنا پڑے گا کدھر گئے سارے. ایسے نہ کریں نا, آ گئے ہو تو رحمان کے گھر میں آ گئے, آ جائیں. یہ تو مہینہ ہے ہمیں یہ پکا کرنے کا کہ بس یا اللہ جب رمضان میں نماز پڑھ سکتا ہوں, میں رمضان کے بعد بھی پڑھوں گا, میں رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچوں گا. پلیز دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کیجئے. بہت سارے واقعات, بہت ساری آیتیں ہیں قرآن پاک کی. مولا علی کی ایک شان بیان کروں نا, ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا. میں نے بھی زندگی میں پہلی بار پڑھی ہے, اور تو پڑھی, لیکن اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں. حضرت زید بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا, اے علی, تم اور میری بیٹی فاطمہ دونوں جنت میں میرے محل میں میرے ساتھ رہا کرو گے. اور پھر نبی پاک نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی, اخوانن علی سرر متقابلین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے اور آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یعنی سبحان اللہ, جو نیک لوگوں کے رشتہ دار ہوں گے, جو نیک لوگوں کے قریبی لوگ ہوں گے, وہ گویا ایک ہی ساتھ ہوں گے, ان کے تخت بھی آمنے سامنے لگے ہوں گے. تو آقا فرماتے ہیں, اے علی, تم اور بی بی فاطمہ خاتون جنت میں میرے محل میں میرے ساتھ رہا کرو گے. یہ شان مولا علی کی ہے. ایک اور حدیث سنیے گا, ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ بتائیں, ہم ساری جتنے مسلمان ہیں مشتاق کس بات کے ہیں, طلبگار کس بات کے ہیں کہ جنت مل جائے, ہے نا. کچھ عظیم شخصیات وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے, جنت جن کی مشتاق ہے, جنت چاہتی ہے وہ جنت میں آئے, انتظار میں ہے. اور میں نہیں کہہ رہا, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے. وہ عظیم 3 لوگ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی, عمار اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم. یہ وہ 3 عظیم ہستیاں, حضرت مولا علی شیر خدا, حضرت عمار بن یاسر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جنت جن کے اشتیاق میں ہے. اللہ ان تینوں ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. اب میں ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ آخر میں سنا کر پھر اپنے بیان کو اینڈ کی طرف لاتا ہوں. باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن ظاہر ہم انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم چلا کریں گے. ہر بڑی رات کو ہم کوشش کریں گے کہ 1 بجے ہم انشاءاللہ دعا کی طرف چلے جایا کریں گے, تاکہ آپ کا بھی جو نیکسٹ پلان ہوگا وہ آن ٹائم ہو جایا کرے. اب واقعہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہیں, وہ ایک بار حضرت علی بن ربیعہ اس حدیث کے اس واقعے کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا. ٹھیک ہے, اب یہ بھی اتنی بڑی شخصیت کی عاجزی ہے کہ اپنی سواری پر اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو, یا ظاہر مولا علی سے تو نیچے ہی درجہ ہوگا جو بھی ہوں گے, ان کو بٹھا لیا. کیا ہم اپنے ساتھ سواری میں اپنے ملازمین کو بٹھانا پسند کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ کسی غریب کو بٹھانا پسند کرتے ہیں؟ یہ بھی غور کرنا ہے. اگر اس لیے پسند نہیں کر سکتے کہ یہ غریب ہے یا اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں, میرے ساتھ کیسے بیٹھ گیا, تو پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ نبی پاک خود اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھایا کرتے ہیں. مولا علی کا بھی یہ انداز تھا. آپ سنیے, حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ سواری پر بٹھایا اور ہررا نامی علاقے کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا اور عرض کیا, دعا کی, اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے, بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے. اور پھر مجھے دیکھ کر مسکرائے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ حضور آپ پہلے دعا کی, استغفار کیا, اور اب مجھے دیکھ کر مسکرائے. تو مولا علی شیر خدا نے پورا واقعہ سنایا. کہتے ہیں بات یہ ہے, ایک بار نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ میں تھا, پیارے آقا سواری پر تھے, میں پیچھے بیٹھا تھا. نبی پاک اسی مقام پر آئے, پیارے آقا نے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا, دعا کی, اور مجھے دیکھ کر مسکرائے ہیں. تو میں نے نبی پاک سے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں ہیں؟ اب سنیے گا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی, جب بندہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو کر مسکراتا ہے. پس میں اللہ کے اسی مسکرانے کی وجہ سے میں بھی مسکرایا ہوں. ہائے ہائے ہائے, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. پہلے تو ذرا مولا علی کا عشق دیکھو. جس مقام پر نبی پاک گئے, جس انداز سے گئے, آپ نے اسی طرح سواری لی. سواری کے پیچھے اپنے ایک صحابی کو, اپنے دوست کو بٹھایا, اپنے ایک ساتھی کو بٹھایا. اسی مقام پر پہنچ کر اسی الفاظ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی, اور پھر اپنے ساتھی کو دیکھ کر مسکرائے.
कैसी सुन्नत पर अमल है, कैसा नबी पाक की अदा पर अदा करना है, ये इश्क रसूल कैसा है कि नबी पाक ने जो कुछ किया ईच एंड एवरी स्टेप अल्लाह करे कि हम ऐसे करें। ऐ मौला अली के चाहने वालों, ऐ सहाबा कराम की मोहब्बत का दम भरने वालों, बताओ ना कि हम भी सुन्नतों पर ऐसे अमल करते हैं? बल्कि आज तो एक नया फिनोमेना बन गया है, लोग कहते हैं भाई सुन्नत ही है ना, फर्ज तो नहीं है। पहले ऐसा होता नहीं था, मगर आज फर्ज नमाजों के बाद बड़ी तादाद में लोग चले जाते हैं। कुछ सोशल मीडिया पे लोगों ने बैठकर, मुझे तो समझ नहीं आता उनको मिलता क्या है, वो कहते सिर्फ फर्ज पढ़ा करो। यार तुम्हारी इस वीडियो से सुन्नतें कम हो गई, नवाफिल कम हो गए, लोगों का मस्जिद में सजदे करना कम हो गया, तुम्हें फायदा क्या हुआ उससे? न जाने क्यों लोगों को सुन्नतों से लोग दूर कर रहे हैं। हालांकि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। सुन्नत तो आका के साथ जन्नत में जाने का रास्ता है। और इधर लोग कहते हैं जनाब मौलाना साहब सुन्नत ही है ना, फर्ज तो नहीं, हम जा रहे हैं। अरे भाई क्यों जा रहे हो? सुन्नत पर भी तो अमल करना हमारा काम है। क्या मौला अली से ज्यादा नेकियां हो गई आपकी? वो तो कतई जन्नती हैं, मगर ये सुन्नत नहीं थी कि घोड़े पर बैठे उसी इलाके में पहुंचे, वैसे ही दुआ करें, वैसे ही मुस्कुराएं। ये कोई सुन्नत नहीं, तो नबी पाक का एक वाकया था। मगर सुन्नतों के अलावा सहाबा तो ये भी किया करते थे कि प्यारे आका ने जैसे जैसे कोई काम किया। एक सहाबी के बारे में आता है कि वो एक दरख्त के पास से गुजरे तो सर झुकाकर गुजरे। तो किसी ने कहा हुजूर दरख्त तो बहुत ऊंचा है, आप सर झुका के क्यों गुजर रहे हैं? तो कहा मुझे को और कुछ नहीं पता, एक बार प्यारे आका के साथ यहां से गुजरा था, ये दरख्त छोटा था, उस वक्त ये दरख्त छोटा था तो प्यारे आका सर झुका के गुजरे थे, बस मैं तो किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। सहाबा को ज्यादा पता था या आज के यूट्यूबर्स को पता है कि जनाब सुन्नत करने की कोई जरूरत नहीं है? वो अदाएं ढूंढ ढूंढ के सहाबा इकराम ढूंढते थे कि नबी पाक ने जहां नमाज पढ़ी है, सफर में जहां नवाफिल पढ़े, प्यार सहाबा पहुंचते थे वहां नवाफिल पढ़ते थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक बार आपने एक खाना खाया और खाना खाने के बाद आपने बगैर वुजू यानी मुंह हाथ धोए बगैर यानी फ्रेश वजू किए बगैर आप नमाज के लिए चले गए। तो आपने बताया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इस जगह बैठकर ऐसा ही खाना खाया था, प्यारे आका वजू से थे, फ्रेश वजू नहीं किया और नमाज अदा की, तो बस मैं उनकी अदा को अदा कर रहा हूं। ऐसा प्यार था साहबा को। तो प्लीज ये ना करें। ये सुन्नतें और नवाफिल हमारे फर्ज के पहरेदार हैं। पहले नफल जाते हैं, फिर सुन्नतें जाती हैं, फिर वितर जाते हैं, वाजिब जाते हैं, और एक वक्त आता है बंदे की फर्ज भी चले जाते हैं। आप देख ले जो सुन्नतों और नवाफिल का पाबंद होगा उसकी कभी फर्ज नमाज कजा नहीं होगी, क्योंकि ये एक बाकायदा एक हिसार होता है। लेकिन आज लोगों को पता नहीं क्या हो गया। अब सुनो मौला अली क्या कर रहे हैं, वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं, वैसे ही दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं प्यारे आका ने ऐसा किया था। अल्लाह करे कि आज की रात ये भी अहमियत दिल में उतर जाए। एक बात बताओ ना, आशिक रसूल किसको कहते हैं? पता चल जाए मेरे आका ने ये किया है, मैं भी ऐसे ही करूंगा, मैं भी ऐसे वही खाऊंगा, मैं भी वैसे ही कपड़े पहनूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा ऐसे ही बात करूं, मेरा अंदाज ऐसा हो जाए। अरे होना ये चाहिए कि फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। उम्मती को देखकर पता चले कि उम्मती ऐसा है तो उसके आका कैसे होंगे। ये मजा है ना। तो बहरहाल ये तो हो गई सुन्नत की बात। अब आओ जो मौला अली ने जुमला कहा ना, ये इधर जाके लगता है। अगर महसूस करो ना कि क्या फरमाया कि नबी पाक ने जो फरमाया, हदीस क्या है कि ए अली, जब बंदा अल्लाह पाक से गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह पाक उस बंदे से खुश होकर मुस्कुराता है। बस अल्लाह पाक के इसी मुस्कुराने की वजह से मैं भी मुस्कुराया हूँ। आए हाय सुभान अल्लाह। तो हमें क्या करना है कि हमें ये जहन में रखना चाहिए कि याद रहे कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। वो बहुत खुश होता है जब बंदा माफ़ी मांगता है कि देखो मेरा बंदा जानता है मुझसे गुनाह हो गया है और ये भी जानता है कि मेरा मालिक बख्शने वाला है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि हम भी माफ़ी मांगने वाले बने। आइए आज की रात अपने रब से माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा ले। अपनी आदत बनाएं, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहा करें। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, ये अपना मामूल बनाएं। इसी तरह 100 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी किताबों में लिखा, उसकी आदत बनाएं। और जब ये आपका जहन बन जाएगा ना कि मैं जब जब माफ़ी मांगूंगा मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाएगा कि मेरा बंदा ये जानता है कोई है जो गुनाह पे पकड़ने वाला भी है, ये मान रहा है कि मुझसे गलती हुई है और ये माफ़ी मांग रहा है, तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराता है। काश कभी जिंदगी में मैं ऐसी माफी मांगू, काश मैं अपने रब की बारगाह में ऐसे गिड़गिड़ाऊं कि मेरा रब मुझे जब नजर फरमाए, नजर रहमत फरमाए तो मुझसे राजी हो जाए। सुनिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका फरमाते 3 बंदे ऐसे हैं जिन्हें देखकर अल्लाह करीम मुस्कुराता है, यानी उनसे खुश होता है। अब उन 3 कैटेगरीज के बंदों को आखिर में सुन लीजिए, अगर उनमें से किसी एक में भी शामिल हो जाएं ये हमारे लिए बड़ी बात होगी। अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है, फरमाया जो बंदा रात को उठे, बिस्तर छोड़े
اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو اس نیکی کے لیے کس نے ابھارا ہے؟ سارے سو رہے ہیں نا، یہ اٹھا، اس نے بستر چھوڑا، اس نے وضو کیا، اس نے نماز پڑھی، بتاؤ کس نے ابھارا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو جہنم کا ڈر ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، اور اسے جنت کی امید ہے، خوف ہے جہنم میں نہ چلا جاؤں، اور امید یہ ہے کہ شاید اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس چیز سے یہ ڈرتا ہے میں نے اپنے بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے اس پر جنت واجب کر دی ہے۔ یہ اکیلے میں اٹھ کر ہے، ساری دنیا سوئے اور بندہ اللہ کو راضی کرنے اکیلے کھڑا ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی ایسی راتیں گزارنی چاہیے، میں جانوں میرا رب جانے، سب کو بتا کر نہیں۔ ہمارا ایک پرابلم ہے، ہم انڈیویجول عبادت کے عادی نہیں بچے، ہم اجتماعی بیان سن لیں گے، یہ بھی اچھی بات ہے، صلاۃ و تسبیح جماعت سے ہو گئی بہت اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی اکیلے میں مجھے میرے گھر والوں کو بھی پتا نہ چلے، ایسا بھی کرنا چاہیے، بس چپ چاپ اٹھیں، جا نماز بچھائیں، بس میں جانوں میرا رب جانے، اس سے باتیں کریں، دعائیں کریں، آنسو بہائیں، معافی مانگیں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سنو، ایک وہ جس کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے، دوسرا فرمایا وہ شخص جو حق کو باطل کی لڑائی میں شامل رہا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ یہ مجاہدین جو ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہوں، اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں کہیں جا کر ٹھہرتا ہے، ساتھ والے سو جاتے ہیں، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی رب مسکراتا ہے۔ وہی والی بات ہے نا، اکیلے میں اللہ کو یاد کرنا، اکیلے میں نمازیں پڑھنا۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج مولا علی کا ذکر بھی ہوا، آج لیلۃ القدر کا بھی ذکر ہوا، اللہ سے معافی مانگنے کا بھی ذکر ہوا۔ اب یہ آخری عشرہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ یہ آخری عشرے میں ہماری اس لحاظ سے فکر بڑھنی چاہیے کہ اب رمضان جانے کو ہے، میری بخشش ہوئی کہ نہیں مجھے پتہ نہیں، اب یہ آخری طاق راتیں اور یہ آخری عشرہ شاپنگ میں مت گزاریے گا۔ شاپنگ کرنی تھی تو رمضان سے پہلے کر لیتے بھائی، عید کی انہی راتوں میں کرنی ہے جب رحمتیں بٹ رہی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدری چینل کو دیکھتے رہیں، اور جس طرح میں نے بتایا کہ اس مسجد میں بھی اعتکاف جاری ہے، دعوت اسلامی کے مرکز میں تقریباً 6000 کے قریب معتکفین دنیا بھر سے آ چکے ہیں، اور وہاں اعتکاف کا ایک بڑا روحانی منظر ہے۔ میں گزارش کروں گا ہو سکے تو کوئی ایک دن کا اعتکاف ان کے ساتھ کر لیں، پورا دن نہیں گزار سکتے کچھ گھنٹے گزاریں، کوئی افطار کریں، کوئی سحری کریں، وہاں جا کے مناظر دیکھیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کہ کس روحانی طریقے سے ان کی تربیت کا اہتمام ہے۔ UK سے، بنگلہ دیش سے، یورپ سے، پتہ نہیں کن کن ملکوں سے لوگ آئے ہیں اعتکاف کرنے، تو شہر کراچی والوں کو بھی کچھ دیر کے لیے ضرور جانا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، دل کھول کر خرچ کریں، اپنی زکوٰۃ پوری ادا کریں، ہو سکے تو اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اپنے غریب ملازمین کو دیں، غریب پڑوسیوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو دین کی اتنی بڑی خدمت کر رہی ہے، اپنے زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں، اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصراً ذکر الہی ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔